बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्फा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान ने सच बोलना शुरू कर दिया है और मुस्फा को किस बात की सजा दी, क्यों कत्ल किया, अब वो सच बता चुका है। कौन सी तस्वीर इस कत्ल की वजह बनी है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि मुस्फा की कब्र कुशाई की गई, डॉक्टर्स मौजूद थे और इस मौके पे मुस्तफा के वालिद पहली दफा मंजरे आम पे आए। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की है, क्या कहते हैं वो। और दूसरी तरफ जो अरमगान के वालिद डे वन से इस पूरे सिस्टम के ऊपर चढ़ाई भी कर रहे हैं, धमकियां भी लगा रहे हैं और अपने बेटे को, जो कि क्रिमिनल है उनका बेटा, उसको डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। मुस्तफा की डेड बॉडी के हवाले से बहुत बड़ा दावा अरमगान के वालिद ने किया है। क्या वाकई पुलिस के अंदर छुपी कुछ काली भेड़ें ऐसी हैं कि जो ये एक तरफ अरमगान है जो कि क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल है, जिसपे पहले भी बहुत सारे मुकदमात बन चुके हैं, एक पोश एरिया के अंदर पुलिस की नाक के नीचे वो तमाम गैर कानूनी काम कर रहा था और क्या पुलिस को पता नहीं था। अब कुछ चीजें सामने आई हैं कि पुलिस के अंदर कौन से लोग हैं जो इनके साथ मिलके इस पूरे सिस्टम को, यानी जो सिस्टम चला रहा था अरमगान, उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अरमगान के वालिद कहते हैं कि मुस्तफा की डेड बॉडी के हवाले से बातें की जा रही थी कि जी उसके टुकड़े किए गए हैं, तो अभी तक जो लड़का पकड़ा गया है, यानी कि अरमगान का दोस्त और जिसने ये तमाम इंकशाफात किए थे, उसने बॉडी के टुकड़ों के बारे में क्यों नहीं बताया। और जो डेड बॉडी आज कब्र कुशाई के वक्त निकाली गई, तो डॉक्टर्स ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। अब मैं ये तमाम चीजें आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि मुस्तफा कत्ल केस का जो मरकजी मुलजिम है अरमगान, एक तस्वीर वो वजह बताता है और वो तस्वीर है एक छीले हुए केले की, और वो बताता है कि ये तस्वीर उसको मुस्तफा की तरफ से भेजी गई थी और मुस्तफा ने उसको इस मामले में चढ़ाया था, उसको इरिटेट किया था और इरिटेट करने की वजह वही लड़की बताई जा रही है, जिसका कि अब नाम, चूंकि वो एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक रखती है लड़की, और उस लड़की को यानी मार्शा शाहिद को छुपाने के लिए एंजेलिना को बीच में लाया गया कि चलें, मार्शा का नाम लेना गुनाह कबीरा है शायद इन लोगों के लिए, तो अब एंजेलिना जो है उसका नाम लेके इस मामले को दूसरी तरफ ले जाया जाता है। हालांकि मार्शा शाहिद न्यू ईयर नाइट पे, यानी 31 दिसंबर के मौके पे उस बंगले में मौजूद थी जब न्यू ईयर पार्टी का वहां पे इंतजाम किया गया था, और ये पार्टी अरमगान की तरफ से कंडक्ट की गई थी और मार्शा शाहिद स्पेशली अमेरिका से 22 दिसंबर को इस पार्टी में शिरकत के लिए पहुंची थी और अरमगान के साथ भी उसके तल्लुकात बताए जा रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई हैं, इन्वेस्टिगेशन में बताई गई हैं अरमगान की तरफ से। तो अरमगान का ये कहना है कि मार्शा स्पेशली अमेरिका से आई थी पार्टी के लिए और पार्टी में जो भी बेहूदगी, जो बेहयाई की तमाम हदें पार की गई, वहां पे हर तरह की ड्रग का इस्तेमाल किया गया, पूरी रात ये पार्टी चली और सुबह को जाके ये पार्टी खत्म हुई। 2 तारीख को इस पार्टी की कुछ तस्वीर जो हैं वो मार्शा शेयर करती है मुस्तफा के साथ और मुस्तफा को कुछ चीजें ऐसी बताती है अरमगान के हवाले से, जो भी उस दौरान रात को उनके दरमियान वहां हुआ, वो चीजें मुस्तफा के साथ वो शेयर करती है, जिसपे कुछ इमोजीज बना के मुस्तफा अरमगान को सेंड करता है और एक ये छीले हुए केले की तस्वीर भी बना के भेजता है, जिसपे के मुस्तफा को बहुत ज्यादा बातें सुनाई जाती हैं अरमगान की तरफ से और अरमगान उसे कहता है कि तुम मुझे चढ़ा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ निपटूंगा। और फिर इनके दरमियान एक व्हाट्सएप कॉल भी होती है जो अरमगान की तरफ से की जाती है। अरमगान उसको बहुत ज्यादा संगीन नताइज की उस वक्त धमकियां भी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसकी वजह से मुस्तफा डर जाता है और फिर 2 रोज मुस्तफा अरमगान का फोन नहीं उठाता, जो कि एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है कि जी कॉल्स की गई हैं लेकिन मुस्तफा ने कोई आंसर नहीं किया, कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो ये वही दिन थे, यानी 4-5 तारीख थी जब मुस्तफा को ये भिनक पड़ गई थी कि इन तमाम चीजों को सीरियस ले लिया है अरमगान ने और कहीं ये ना हो कि जो वो संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है तो कोई मेरे साथ
وہ ایسا مس ہیپ نہ کر دے۔ 6 تاریخ کو دوبارہ سے ارمغان کی طرف سے میسیجز کیے جاتے ہیں کہ میرے پاس پہنچو، اور اس میں اب یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے کہ مارشا بھی وہاں پہ بنگلے پہ موجود ہوتی، یعنی اسے بھی بلایا جاتا ہے اور مارشا سے میسیجز کروائے جاتے ہیں مصطفیٰ کو، کیونکہ ابھی تک مصطفیٰ کا جو فون ہے وہ پولیس کو نہیں پتا کہاں ہے۔ جو پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جی فون ہم نے لے لیا ہے، اس وقت پولیس کے پاس فون نہیں ہے، یعنی اس وقت جو پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان کے پاس مصطفیٰ کا موبائل نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے لے کے گئے ہیں تو پولیس والوں نے غائب کر لیا ہے یا جو بھی معاملہ کیا ہے، لیکن ابھی جو انویسٹیگیشن جن کے پاس ہے ان کے پاس مصطفیٰ کا موبائل نہیں ہے، اور ان کا یہی کلیم کرنا ہے کہ انہیں موبائل نہیں ملا ہے۔ مارشا شاہد کی طرف سے میسج کیا جاتا ہے کہ میں بھی بنگلے پہ موجود ہوں اور یہاں پہ آؤ، بات کرنی ہے، اور تب ہی مصطفیٰ کا ذہن بنتا ہے کہ وہ چلا جاتا ہے۔ مارشا بھی وہاں پہ موجود ہے، لیکن مصطفیٰ کو شاید یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ مارشا کی بھی خوب پٹائی ہو رہی ہے اور ہوگی مزید، اور اس کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کیا جائے گا۔ اسی دوران مصطفیٰ اپنے 1-2 دوستوں کو بھی میسیجز یا کال کرتا ہے، جو کہ ایک پہلے ہمارے سامنے واٹس ایپ کی ایک آڈیو نوٹ بھی سامنے آیا تھا جس میں مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ کھیل رہا ہے تو میں اپنے طریقے سے کھیلوں گا۔ مصطفیٰ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو بھی ہوا مصطفیٰ کے ساتھ وہ تو اب بتا رہا ہے ارمغان، لیکن اس سے پہلے وہ یہ بتاتا ہے کہ چونکہ مارشا نے نیو ایئر نائٹ کی جو پارٹی تھی اس میں وہ میرے ساتھ سیپریٹ روم میں موجود تھی، اور ہمارے کچھ پرائیویٹ لمحات کی تصاویر تھی جو اس وقت تصاویر اور کچھ ویڈیو بنائی گئی تھی، وہ چیزیں مارشا نے مصطفیٰ کے ساتھ شیئر کی تھی، اور انہی کے پیش نظر مذاق اڑاتے ہوئے مصطفیٰ نے کچھ ایموجیز بھیجے اور کچھ اس طرح کی اریٹیٹ کرنے والی کوئی اس کے ساتھ چیٹ بھی کی، جس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ آیا اور میں نے اسی دن ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب میں مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور مارشا کی بھی وہاں پہ بہت زیادہ پٹائی کی گئی، اس کی ٹانگوں میں سے اور پیروں میں سے خون نکل رہا تھا، اور جو کارپیٹ پہ خون ہے جسے اب اینجلینا کا خون بنایا جا رہا ہے کہ جی یہ کسی لڑکی کا ڈی این اے ہے اور یہ معاملہ ہے، تو یہ دونوں کی وہاں پہ اس روز جو ہے وہ اس لوہے کے راڈ کے ساتھ پٹائی کی گئی، اور بعد میں جب مصطفیٰ وہاں پہ پہنچا تو وہاں سے مارشا کو بھیج دیا گیا ایک آن لائن ٹیکسی کے ذریعے، اور اس کو کوئی اور چھوڑنے اس لیے نہیں گیا تھا کیونکہ مارشا کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہاسپٹل جائے، یعنی اسے کافی زیادہ ٹارچر کیا گیا تھا، اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائے اور وہاں سے چلی جائے اور کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ اور اسی دوران پھر وہاں پہ مصطفیٰ کو پہلے تو اسی معاملے پہ ان کی بحث ہوئی ہے۔ ارمغان کا یہ بتانا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو کہا کہ اس نے مجھے یہ ایموجیز اور یہ ساری چیزیں کیوں بھیجی، اور مارشا نے ہماری جو پرائیویٹ لمحات کی تصاویر تھی، جو بیڈ روم کے اندر کوئی انہوں نے تصاویر وغیرہ اور ویڈیوز بنا رکھی تھی، وہ کیوں شیئر کی، اور اسی معاملے کے اوپر پھر ان کا جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور 3 گھنٹے پھر مصطفیٰ کو بروٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور پھر جو بھی اس کے ساتھ کیا گیا وہ تو اب سب کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اصل وجہ یہ تصاویر بتائی جا رہی ہیں جو مارشا نے مصطفیٰ سے شیئر کی، اور مصطفیٰ نے مذاق اڑاتے ہوئے ارمغان کا وہ شیئر کی، اور اس کے بعد یہ سارا معاملہ ان کا خراب ہوا ہے۔ تو ارمغان کے والد ہیں جو کہ بہت سامنے آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پورے سسٹم کے اوپر دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ DIG CIA مقدس حیدر، ان کے حوالے سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کا بڑا خاص تعلق ہے، اور یہ آج کا تعلق نہیں، یہ دونوں ہی قریشی ہیں، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ جیسے کہ قریشی لگاتے ہیں، کامران قریشی، اور مقدس حیدر جو ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا تعلق بتایا جا رہا ہے، اور دونوں ہی آپس میں آج نہیں بلکہ بہت سال پہلے کے دوست ہیں، اور یہ DIG CIA جو ہیں یہی ان کو بیسک سپورٹ کرتے ہیں، ارمغان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور اگر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کا CDR نکلوا لیا جائے ان 4-5 لوگوں کا تو گزشتہ کئی سالوں جو ہے وہ سامنے آ جائے گا CDR کا کہ ان کا کس طرح کا تعلق ہے، ارمغان اس کے والد کا، اور اسی طرح جو اور دیگر 2 لوگ بتائے جا رہے ہیں کہ ان کے آپس میں گہرے روابط ہیں۔ ملزم ارمغان قریشی کے والد کامران قریشی کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ CIA DIG مقدس حیدر قریشی کے یہ دور کے رشتہ دار بھی ہیں،
اور ان کا جو CDR ہے اگر وہ نکلوا کے چیک کیا جائے تو اس میں ان کے بہت سالوں کے روابط ہیں، اور مصطفیٰ کے کیس میں تاوان کا معاملہ نہیں تھا۔ اب ایک چیز اور کلیئر ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ کیس جو ہے یہ مسنگ پرسن کا تھا، بعد میں 25 تاریخ کو ایک کال کروائی جاتی ہے، اور یہ کال کروائی جاتی ہے تاکہ AVCC کے پاس یہ کیس ٹرانسفر ہو جائے، اور وہاں ہوتے ہیں DIG مقدس حیدر قریشی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس ان کے پاس چلا جائے۔ تاوان کا کیس نہیں تھا، اس کو تاوان کا کیس پھر بنایا گیا کہ مقدس حیدر کے پاس یہ کسی طرح جو انویسٹیگیشن ہے یہ ٹرانسفر ہوگی، اور آرام سے اس سارے معاملے میں سے ارمغان نکل جائے گا، اور یہ جو مصطفیٰ والا کیس ہے اس کو دبا دیا جائے گا۔ باڈی کے ٹکڑوں کے بارے میں والد کا کہنا ہے کہ اگر اس کے ٹکڑے کیے گئے تھے، جیسے کہ آج ڈاکٹر سمیہ نے بھی بتایا جب انہوں نے قبر کشائی جس وقت کی گئی اور پوری فرینزک ٹیم ان کے ساتھ موجود تھی، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ باڈی کی جو صورتحال ہے کہ ہاتھ، پاؤں اور سر اور چہرہ نہیں ہے، جیسے کہ بتایا جا رہا تھا کہ باڈی کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، تو دوسری طرف ارمغان کے والد کہتے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کی باڈی کے پیسز کیے گئے تھے تو پھر ملزمان سے پولیس ابھی تک یہ بات کیوں نہیں منوا سکی، یہ باڈی کسی اور کی ہے جسے مصطفیٰ کی باڈی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یعنی وہ بہت دعوے سے یہ چیزیں کہہ رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ DIG جو مقدس حیدر ہیں یا ان کی جو ٹیم ہے، انہوں نے مل کے ایک وکلا کی ٹیم ہائر کر کے دی ہے ارمغان کے لیے، اور جو کہ ارمغان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے عدالت میں تمام پروف اور چیزیں رکھے گی، اور جو مثل مقدمہ ہوتی ہے جب پولیس اسے کمزور کر دیتی ہے تو پھر آگے چل کے عدالت کے اندر تو ثبوتوں کی شواہد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب مثل مقدمہ بہت کمزور ہوتا ہے اور اس میں شواہد اور ایویڈنس کی کمی ہوتی ہے تو وہیں سے ملزمان کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی دوسری طرف جو ارمغان کے والد ہیں وہ اپنا یہ پتہ کھیل رہے ہیں کہ وہ ان کے پولیس میں جو ان کے دور کے رشتہ دار ہیں اور جو ان کے چچا وغیرہ ہیں، یہ سارے مل کے اس وقت ارمغان کو بچانے کی کوششوں میں ہیں۔ ایک چیز اور انویسٹیگیشن میں سامنے آئی ہے کہ ارمغان کا ایک جعلی شناختی کارڈ بھی پکڑا گیا ہے۔ کسی کے نام کے اوپر اس نے وہ شناختی کارڈ بنا رکھا تھا، یعنی کسی کا نام کلیئر کر کے اس نمبر سے تو اپنا نام وغیرہ لکھ رکھا تھا، اور اس کا شناختی کارڈ چونکہ کافی عرصے سے بلاک ہے، دوسروں کے ملازمین جو ہیں، اس کے والد کے جو ملازمین ہیں ان کے نمبر پہ جو ہیں بینک اکاؤنٹس وغیرہ اس نے اپنے اوپن کروا رکھے ہیں، اور زیادہ تر یہ اپنے ساتھ جب ٹریول کرتا تھا تو اپنے دوستوں کو، یہ جو شہراز ہے بلکہ اس کو زیادہ ساتھ رکھتا تھا، اور اس کا ID کارڈ دکھاتا تھا جب کوئی مانگتا تھا کہ بھئی ID کارڈ دکھائیں، جب یہ ٹریول آؤٹ آف سٹی یا کہیں بھی کر رہے ہوتے تھے تو پھر یہ چیزیں چیک کروائی جاتی تھی۔ اب لاش کے حوالے سے میڈیکل بورڈ میں شامل جو ڈاکٹر سمیہ سعید ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ لاش سے ہم نے مختلف نمونے لیے ہیں جن کی تعداد 11 ہے، 7 دن تک اس کی DNA رپورٹ آ جائے گی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ جو باڈی کی صورتحال ہے، یعنی ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ جو فنگرز ہوتی ہیں پیروں کی یا ہاتھوں کی، ان سے کافی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ یہ کس کی ڈیڈ باڈی ہے، آئیڈینٹیفائی کرنے میں زیادہ آسانی رہتی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اب DNA سے پتہ چلے گا، اور باڈی اس حد تک جل چکی ہے کہ اب اس کا جو ریزلٹ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کا ریزلٹ آتا ہے۔ میڈیکل بورڈ میں جو شامل ہیں ڈاکٹرز، ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسے کیسز میں موت کی وجہ معلوم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ یعنی وجہ موت کا پتہ نہیں چل سکے گا، کیونکہ نہ تو پوسٹ مارٹم اس کا ہو سکتا ہے جو صورتحال ہے، اور DNA صرف جو ہے وہ اب چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ واقعی وجیحہ عامر جو مصطفیٰ کی والدہ ہیں ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ تو یہ لاش کی جو شناخت ہے اس کے بارے میں بھی جیسے کہ پہلے بھی ڈیٹیل سامنے آ چکی کہ عیدی والوں نے اسے لاوارث سمجھ کے دفن کر دیا تھا، اور اب اس کی آج جیسے کہ قبر کشائی کی گئی، ڈاکٹرز نے اس کو دوبارہ اسی قبر میں دفن نہیں کیا بلکہ اسے سرد خانے میں رکھوا دیا ہے۔ تو اس وقت مقدس حیدر جو ہیں انویسٹیگیشن پہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، چونکہ ان کے تعلقات ہیں ملزم پارٹی کے ساتھ، اور اس وقت ملزم کی تحویل سے انتہائی مہنگے ہتھیار وغیرہ بھی ملے ہیں۔ لاپتہ مصطفیٰ عامر کا موبائل فون ملزم کے پاس تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اس کے گھر سے مل گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ فون کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جیسے کہ مصطفیٰ سم یوز نہیں کرتا تھا، مصطفیٰ واٹس ایپ یوز کرتا تھا، مصطفیٰ کی جو گاڑی تھی
गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट वगैरह नहीं लगी हुई थी। तो ये चीजें जो हैं ये भी मुस्तफ़ा को ढूंढने में मदद नहीं कर सकी, वरना ऐसा होता है कि जो लोकेशन होती है मोबाइल की उससे बहुत सारी चीजें सामने आ जाती, CDR से बहुत सारा डाटा रिकवर होके कि किन किन लोगों से रवाबत थे, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी सामने आ जाती हैं। और सबसे ज्यादा इसमें लोकेशन की वजह से भी ट्रेस हो जाता है कि लास्ट लोकेशन क्या थी। लेकिन मुस्तफ़ा ऐसे नंबर यूज करता था जो कि सिम वगैरह जिसमें इस्तेमाल नहीं की जाती थी, और यही वो एक वजह बनी है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अरमगान है वो और मुस्तफ़ा मिलकर ड्रग वगैरह का काम भी करते थे। ये भी इनके करीबी ज़राए बताते हैं कि मुस्तफ़ा और अरमगान की जो दोस्ती है गुज़श्ता 4 साल से थी। दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा के घर वाले हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा के वालिद पहली दफा सामने आए आज जब कब्र कुशाई हुई, तो उनका ये कहना था कि सब ड्रामा हो रहा है, मेरे बेटे की दोस्ती अरमगान के साथ नहीं थी। अगर उनके बेटे की दोस्ती अरमगान के साथ नहीं थी तो फिर अरमगान के बंगले पे मुस्तफ़ा क्या लेने जाता था? अरमगान के बंगले के ऊपर कई बार मुस्तफ़ा को देखा गया। जो शहराज के साथ साथ जो दीगर दोस्त हैं उनको भी इस बात का पता है। तो अगर ये एक दूसरे को जानते नहीं थे तो फिर अरमगान की इसके साथ क्या दोस्ती थी, क्या मामला थे, कैसे फिर दोस्ती हुई कि वो उसके बंगले पे बिला झिझक एक ऐसे किले में चला गया जहां पे हर तरफ उनका हसार था कि वहां से कोई अंदर तो दाखिल हो सकता लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। तो ये चीजें जो हैं इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है कि एक तरफ वालिदैन मुस्तफ़ा के ये कहते हैं कि उनकी दोस्ती नहीं थी, लेकिन मुस्तफ़ा के जो दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि अरमगान और मुस्तफ़ा आपस में दोस्त थे। सो मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।